السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر اپنے یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج اعلان ہوا ہے، طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں 34 وزراء پر مشتمل ایک کیبنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اب جو آپ کو 2 دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ملا ہیبت اللہ کو جو خنزادہ ہے، ملا ہیبت اللہ خنزادہ، یعنی امیر المومنین آپ کہہ سکتے ہیں، رہبر بھی کہہ سکتے ہیں، سپریم لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کو بنا دیا گیا ہے اور الحمدللہ ہماری بات سچی نکلی۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم ہوں گے ملا محمد حسن اخند، وہ آج وزیر اعظم کا عہدہ اس نے سنبھال لیا ہے۔ اور اسی طرح ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب کو وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو چند اہم وزارتیں ہیں، میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، سارے تو ہے 34 نام، لیکن جو حکومت چلانے والے خاص وزارتیں ہوتے ہیں میں اس کے نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب دوسرا ہے مولوی امیر خان متقی، یہ بھی بہت مشہور ایک فگر ہے، اس کا عہدہ ہے وزیر خارجہ کا۔ عبدالغنی برادر، یہ سب آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ اور اسی طرح ماروی عبدالسلام، یہ بھی مشیر ہوں گے وزیر اعظم کے۔ اچھا، ایک بہت مشہور نام، یعنی جلال الدین حقانی کی جو بیٹے ہیں سراج الدین حقانی، اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا، سن 1975 میں یہ قائم ہوا تھا، اور اس وقت جب سوویت یونین سے جنگ چل رہی تھی تو اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، یہ دوسرا ابھی ہے فراللہ خیرخواہ، یہ وزارت اطلاعات و ثقافت کے وزیر ہیں، یہ بھی بہت اہم وزارت ہے۔ قاری فصیح الدین لاوی، یہ آرمی چیف ہوں گے، یعنی اس کے بعد آرمی چیف ہوں گے، مطلب کہ جو ملا یعقوب ہے، ملا عمر کے صاحبزادے، وہ سارے کام کو دیکھیں گے لیکن افواج کے، لیکن اس کا چیف جو بنایا گیا ہے وہ ہے فصیح الدین لاوی۔ اچھا، خواتین کی وزارتیں جو ہیں اس پر ابھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی جلد اناؤنس ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک عبوری حکومت ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کا کیا نظام ہوتا ہے۔ ملا یعقوب نے طالبان کو یہ وہ شخص ہے کہ جب قطر میں بات چیت شروع ہوئی تو یہ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب نے طالبان کو منع کیا کہ آپ امریکن پر حملے نہ کریں، اور اس کی اتنی عزت ہے کہ طالبان کسی کی نہیں مان رہے تھے، لیکن ملا یعقوب کی بات کو انہوں نے مان لیا، اور اس دن سے انہوں نے امریکیوں پر حملے بند کر دیے اور اپنے راستے بناتے رہے۔ یعنی جب جو بھی مسئلہ ان کے سامنے آیا قطر میں، اس شخص نے حل کیا۔ اب ایک اور چیز یہاں پر ہوا ہے کہ 40 خواتین نے ISI، اور اس میں کچھ مرد بھی شامل تھے، اور ISI اور افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے۔ طالبان نے ہوائی فائرنگ کر کے ان کو بھگا دیا۔ اچھا، اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ بڑے مزے کا اعلان ہے، انہوں نے سب ممالک کے نام لیے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے، خصوصاً پاکستان کے متعلق تو انہوں نے اس حد تک کہا کہ پاکستان کو تو آپ اس کے متعلق ہم سے نہ پوچھے، وہ پوچھنے والا سوال نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو آلریڈی ہمارا یعنی دل کے قریب ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ازبکستان کا نام لیا ہے، تاجکستان کا نام لیا ہے، کرغیزستان کا نام لیا ہے، قازقستان کا نام لیا ہے، آذربائیجان کا نام لیا ہے، روس کا نام لیا ہے، چین کا نام لیا ہے، عرب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا لیا ہے۔ صرف انہوں نے کہا اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات کے خواستگار ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی امریکہ پر کہ وہ کیا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف صرف ایک لفظ انہوں نے کہا کہ انس کے ساتھ کبھی بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ملک ہے اسرائیل۔ اب خود سوچئے کہ ان کے خیالات کیا ہیں، یعنی ایک طرف انڈیا، دوسری طرف اسرائیل،
جن کا بہت بڑا کردار تھا افغانستان کے امن کو تباہ کرنے میں، پاکستان کو خراب کرنے میں، تو یہاں سے آپ سمجھ جائیے کہ اس وقت طالبان کی جیت تو ایک ایسی جیت ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اگر مسلمانوں نے کوئی بہت بڑا فتح حاصل کیا ہے تو وہ یہ طالبان کا فتح ہے کہ دنیا کو بالکل حیران و پریشان کر دیا کہ اتنے کم تعداد میں ہوتی ہوئی اتنی بڑی فورس کے ساتھ، بلکہ 45 ممالک کے ساتھ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی اور ہر قسم کا اسلحہ موجود ہوتی ہوئی ان لوگوں نے غلبہ پایا ہے۔ اور ایک بریگیڈ انہوں نے جو بنا دیا ہے، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا کہ بدری 313، یعنی غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور مقابلے میں ہزاروں کے حساب سے تھے، تو انہوں نے وہی تاریخ دہرائی ہے۔ یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی طرح یا اس کی طرح ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن جو تجدید انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو، اخلاق مضبوط ہو، تو 313 بھی ہزاروں پر، یعنی اس وقت تو یہ 75,000 تھے طالبان، اس کے مقابلے میں جو نیٹو کی افواج، افغانستان کی اپنی افواج جو انہوں نے جتنے جدید طریقے سے بنائے تھے، 3.5 لاکھ تو صرف افغان کے فوجی تھے، دوسری طرف 2 لاکھ اور تھے، ان سب کو انہوں نے شکست دی ہے اور دنیا کو بالکل حیران کر دیا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑی جو فتح ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے۔ تو اب یہ فتح ادھر تو نہیں ٹھہرے گی، اس کا جو زیادہ فائدہ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے پاکستان کو، اور یہ اب ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی آپ یہ بھی سن لیں کہ افغانستان اور پاکستان کا کنفیڈریشن بھی ہو جائے، یہ بھی دور کی بات نہیں ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، یہ میں ابھی سے آپ کو کہتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا۔ یہاں تباہی کس کی ہوئی ہے؟ تباہی یہاں ہوئی ہے انڈیا کی۔ انڈیا کا میڈیا آپ دیکھیں، انڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں ان کو ذرا سن لے، وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ایک آدمی پاگل کتے نے کاٹا ہو اور وہ بولتا رہتا ہے اور اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا نقصان جو انڈیا کا، تو اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ یعنی مملوک الہند کا لفظ جب استعمال ہوا تھا تو ملک کا نام ہے بادشاہ اور مملوک کا نام ہے جمع ہے، ملک کا جمع مملوک ہے، یعنی بادشاہوں کو لایا جائے گا، تو یہ تو وہ چیز ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، اور یہ جو خونی لبرل طبقہ ہے ان کی باتوں میں اگر ہم آئیں گے اور ان کی سوشل میڈیا پر جو کمپینس چلتی ہے، اور اس میں ہمارے کچھ لیڈر بھی شامل ہے، کیونکہ ان کا جو وزن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ ملک سے فرار ہے، اور ان کو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان میں کوئی فساد ہو یا افغانستان میں فساد ہو اور یہ لوگ کامیاب نہ ہو تو اگلا پھر ٹرم ہمارا آ جائے گا، تو وہ چیزیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی ابھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ اور یہ 2 ممالک یہ دنیا میں منرل ریسورس کے لحاظ سے دنیا کے مالدار ترین ملک ہے، افغانستان اور پاکستان۔ اب اس کے ساتھ کون ہے؟ ایک طرف چائنیز ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف رشین ہے۔ اب دیکھتی جائیے کہ تھوڑے عرصے بعد اس علاقے میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور جیسے کہا جاتا تھا کہ لوگ نوکریاں مانگنے اس طرف کا رخ کریں گے تو وہ چیز بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ کو میں بالکل فیکٹ اینڈ فگر جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 ممالک کو بہت نوازا ہے، ہر لحاظ سے نوازا ہے، اور پھر افغانستان میں تو ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو سرزمین افغانستان ہے، یہ جتنے طاقتور رہے ہیں دنیا میں اور جتنے ظلم کرتے رہے ان کا قبرستان بنا ہے۔
اب آنے والے دنوں میں یہ انڈیا کا بھی قبرستان بنے گا. کس طریقے سے بنے گا یہ کسی اور تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں بات کروں گا. تو اب یہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جن لوگوں کو یہ وزارتیں دی گئی ہیں، ان کا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ لوہے کے بنے ہوئے انسان تھے یا حقیقت میں یہ انسان ہی تھے. لیکن یہ تھے انسان، لیکن بہادر، ایماندار اور اس قسم کے لوگ. اور ان کے ساتھ اب جو سب سے قریبی پڑوسی ہیں وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی آپ کو معلوم ہے، اور پاکستان کی افواج بھی آپ کو معلوم ہے، پاکستان کی عیسائی بھی آپ کو معلوم ہے. تو جب یہ ملتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو آپ خود سمجھ جائیے. یعنی ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا. تو اب انہوں نے تو پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ اپنے کیبنٹ میں انہوں نے ازبک کو شامل کیا، تاجک کو کیا، ہزاروں کو کیا، نورستانیوں کو کیا، کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی ایک مخلوط حکومت بڑی اتفاق رائے سے بنا دی، اور یہ دنیا سے صرف اتنا درخواست کیا کہ ہمارے اندر اور آپ نقب لگانے کی کوشش نہ کریں. ہم اپنے ملک کو اپنے طریقے سے چلائیں گے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنائیں گے کہ انصاف، امن اور یہ چیزیں کس کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے افیون پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد افغانستان میں افیون کی کاشت ممنوع ہے. تو یہ کتنی بڑی فائدے کی بات ہے پاکستان کے لیے. اسمگلنگ کے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی شخص پکڑا جائے گا اس کو صحیح سزا ملے گی. تو آپ خود سوچئے کہ پاکستان اسمگلنگ کی وجہ سے کس طرح خراب ہو رہا تھا. اب یہ سب کچھ رک جائے گا. ایک طرف ہمارے جو سابق حکمران ہیں وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے، دوسری طرف ان کے لوگ اسمگلنگ کرتے رہے. تو اس حال کو پاکستان کو پہنچا دیا جس میں آج ہم ہیں. لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ دور ہوں گے. پاکستان بھی بہت آگے جائے گا. اس کی وجہ سے افغانستان اور افغانستان کے ذخائر یہ کام آئیں گے، اور اس سے یہ خطہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گا. وہ زمانہ اب گیا، پیٹرول والا زمانہ نہیں رہا. اب لیتم کا اور منرل کا زمانہ ہے، اور وہ کدھر ہے؟ وہ افغانستان میں ہے. کچھ پاکستان میں بھی لیتم موجود ہے. تو یہ سب کچھ ابھی کام میں آئے گا. اور تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے سی پیک. اب سی پیک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. یعنی افغانستان میں جب امن ہوگا تو آپ کا سی پیک کتنا آگے جائے گا، پوری دنیا کو کنیکٹ کرے گا. تو یہاں کے عوام کتنے خوش ہوں گے. یعنی خاص کر جو طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، وہ آگے بڑھے گا. اور جس کی آج مثال کے طور پر ملین کی بزنس ہے وہ 10 ملین پر پہنچ جائے گی 2-3 سال میں. تو اس کے فائدے کدھر جائیں گے؟ یہ فائدے بھی عوام کی طرف منتقل ہوں گے. صرف ایک آپ کو چاہیے تھا نیک نیت لیڈر، وہ آپ کے پاس موجود ہے جس کا نام ہے کپتان عمران خان. دوسری طرف افغانستان کی کیبنٹ بھی آپ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے. تو یہ مل کر اب جو کچھ ہوگا، بلکہ اس میں تو یہ جو میں اس وقت گن رہا ہوں یہ پڑوسی ممالک ہے، یہ 14 ہے. اب 14 ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو اور ایک دوسرے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس خطے کا، یعنی یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت جلد تبدیل ہوں گے. تو اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.